جب خونریز لڑائیوں کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ارتداد کے کچھ لیڈر مارے جا چکے تھے، اور جب انہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی اور دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد انہوں نے جہاد کے مختلف میدانوں میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ہم سنا چکے ہیں۔ ان میں طلیحہ، عمرو بن مادی کرب اور قیس بن مکسوح بھی تھے۔ انہوں نے اسلام کی آغوش میں آ کر اپنے دامن سے وہ سارے داغ دھو ڈالے تھے جو انہوں نے خود ہی لگائے تھے۔ اللہ کی راہ میں جس طرح یہ لڑے اور دنیاوی لالچ کو انہوں نے جس طرح ٹھکرایا اور جس طرح انہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کے ناقابل یقین مظاہرے کیے، ان سے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا اور عربوں میں انہیں بڑا ہی بلند اور قابل احترام مقام حاصل ہوا۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے سلسلے میں یہ تینوں پیش تھے۔ انہیں جو ملا وہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے سامنے رکھ دیا۔ مختلف مورخوں میں تعداد کا تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ محمد حسنین ہیکل نے جن مورخوں کے حوالے دیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجاہدین کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ یہ تعداد اس وجہ سے صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے کہ مدینہ سے وقتاً فوقتاً کمک جاتی رہی تھی۔ یہاں تعداد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا، اور ہر مورخ نے تعداد لکھی ہے کہ یہ مال غنیمت کتنے ہزار مجاہدین میں تقسیم ہوا تھا۔ ہم زیادہ تر مورخوں کی تعداد کو ہی مستند سمجھتے ہیں جو 60,000 ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس لشکر میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ مالیت کے لحاظ سے ہر مجاہد کے حصے میں 12,000 دینار مالیت کا مال غنیمت آیا۔ ابھی خاصا مال غنیمت بچا ہوا تھا۔ کچھ مجاہدین ایسی شجاعت اور دلیری سے لڑے تھے کہ غیر معمولی ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین تھی۔ انہیں انعام کے طور پر کچھ فالتو حصہ دیا گیا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ مال غنیمت بچ جائے تو وہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو سب سے زیادہ شجاعت سے لڑے ہوں۔ شجاعت کے ان کارناموں میں یہ کارنامہ خاص طور پر شامل ہے کہ بعض مجاہدین نے فارسی جرنیلوں کا حفاظتی حصار توڑ کر انہیں قتل کیا تھا۔ مدینہ کو بھیجنے کے لیے خمس الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک قبیلے کے سردار بشیر بن خصاصیہ لے کر مدینہ کو روانہ ہوئے، جو خاصا بڑا قافلہ تھا جس کے ساتھ باڈی گارڈز کے طور پر مجاہدین کی چھوٹی سی ایک جماعت بھی بھیجی گئی تھی۔ تاریخ کے مطابق سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدائن کی فتح اور مال غنیمت کی تفصیلات لکھ کر بھیج دی تھیں، اور یہ خاص طور پر لکھا تھا کہ مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کر کے ان کے حوالے کرنے میں خصوصی دیانتداری کی ہے۔ مال غنیمت کا قافلہ مدینے سے کچھ دور ہی تھا کہ مدینے والوں کو اطلاع مل گئی۔ مدینے کی ساری آبادی امڑ کر اس راستے پر دوڑ پڑی جس راستے سے قافلہ آ رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں مال غنیمت کا طمع نہیں تھا، وہ فاتح مجاہدین کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ قافلہ جب مدینے میں داخل ہوا تو فتح و نصرت کے نعروں سے زمین و آسمان ہل رہے تھے۔ مال غنیمت امیر المؤمنین تک پہنچ گیا اور کھولا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے لکھا تھا کہ مال غنیمت حیرت انگیز ہے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مال و دولت دیکھی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کچھ دیر ان کا منہ بھی کھلا رہا۔ یہ حیرت زدگی کا تاثر تھا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یکلخت سناٹا توڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ انتہا درجے کے امانت دار اور دیانتدار ہیں جنہوں نے یہ چیزیں نہ جانے کہاں کہاں سے لیں اور اپنے سپہ سالار کے حوالے کر دیں۔ حیران مت ہو ابن الخطاب، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تیرا دامن پاک ہے اس لیے تیری رعایا کا دامن بھی پاک ہے۔ اگر تیری نیت ٹھیک نہ ہوتی تو ہمارے لوگوں کی نیتوں میں بھی فتور آ جاتا۔ میں کسرا کی یہ پوشاکیں، تلواریں اور یہ زرہیں سب کو دکھاؤں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک میدان میں لکڑیاں گاڑی گئیں۔ ان پر فارس کے بادشاہوں کی پوشاکیں، تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں لٹکا دی گئیں۔ مدینہ کے ارد گرد دیہات میں بھی منادی کرائی گئی کہ مدینہ آ کر یہ چیزیں دیکھیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں میلہ لگ گیا۔ لوگ فارس کی بادشاہوں کی پوشاکیں دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگے کہ ایسے انسان بھی ہیں جو یہ پوشاکیں پہنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دلچسپ کام کیا۔ انہوں نے مدینہ کے ایک جسیم آدمی سراقہ بن جاشم کو بلایا اور کسرا پرویز کا لباس اسے پہنایا۔ اس کے ہتھیار بھی اس کی کمر بند سے باندھے اور سر پر کسرا کا تاج رکھا۔ پیچھے ہٹو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ سے کہا۔ سراقہ 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آگے آؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ سراقہ آگے بڑھا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جذباتی سے لہجے میں کہا، بنو مدلج کا ایک عربی اور اس کے جسم پر کسرا کا لباس۔ اے سراقہ، ایسے دن بھی آنے تھے کہ تیرا جسم کسرا کے شاہانہ لباس میں ملبوس ہو۔
یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے باعث شرف اور باعث فخر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 اور جسیم آدمیوں کو مختلف بادشاہوں کے شاہانہ لباس پہنائے اور انہیں بڑی ہی غور سے دیکھا۔ لوگوں پر تو جیسے سحر طاری ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف یہ شاہانہ ملبوسات اور تاج ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے سامنے وہ تمام مال غنیمت تھا جو مدائن سے آیا تھا۔ یا اللہ! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولے، تو نے اتنا مال و دولت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے اور وہ تیرے محبوب تھے۔ تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مال و دولت نہیں دیا، وہ بھی تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے۔ تو نے مجھے اتنے بڑے انعام سے کیوں نوازا ہے؟ میں اس قابل تو نہ تھا۔ میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری ذات باری نے مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے، مجھے اتنی کٹھن آزمائش میں نہ ڈال میرے اللہ۔ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نمناک ہوئیں، پھر آنسو بہ نکلے، پھر وہ ایسا روئے کہ ان کی ہچکی بن گئی۔ لوگوں کو ان پر رحم آ گیا۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے اور انہیں اپنے اپنے الفاظ اور انداز میں سنبھالا دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر قابو پا سکے۔ غور فرمائیے، یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب تھے جن کے سامنے جلیل القدر صحابہ کرام بھی بات کرتے تو سوچ کر کرتے تھے۔ ان کی شخصیت سے ہر کوئی مرعوب تھا، اس روب میں تقدس بھی تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کی طرح روئے تھے۔ اللہ کی پناہ مانگو لوگو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے کہا، اتنی زیادہ دولت، اتنی نعمتیں اور اتنی زیادہ آسودگی ایک طلسم ہے، ایسا طلسم جس میں ابلیس کا فتنہ ہے اور یہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے جال میں آنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ دانش مند ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان میں جو عقل اور دانش تھی وہ بھی نہیں رہی اور ان کی روحانی قوتیں اور صلاحیتیں بیکار ہو گئی ہیں۔ اے عرب کے لوگو، دولت اور یہ زر و جواہرات انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ اپنے پاس اتنا ہی رکھو جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے اور تم کسی کے محتاج نہ ہو۔ اصل دولت اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آل ساسان کی یہ دولت تمہیں آزمائش کے لیے ہی عطا کی نہ ہو۔ آل ساسان کی دولت سے اتنا بھی مرعوب نہ ہو ابن الخطاب۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے امیر المؤمنین سے کہا، یہ فاتح مجاہدین کا جائز حق ہے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ مال و دولت تقسیم کر دوں گا، اسے میں اپنی نظروں کے سامنے زیادہ وقت نہیں رکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو کہا تھا، کچھ اپنی مرضی سے اور کچھ مشیروں اور صحابہ کرام کی مشوروں سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تمام مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ جن شہیدوں کے نام ان تک پہنچے تھے ان کے پسماندگان کو کچھ حصہ فالتو دیا۔ پیچھے وہ قالین رہ گیا جسے فارسی بہار کہتے تھے۔ اس کی جس طرح تقسیم ہوئی وہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مدائن کے محل سے بادشاہوں کا تخت اٹھوا کر ممبر رکھوا دیا اور کسرا کے اس دربار کو مسجد بنا لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس ایوان شاہی میں جو پہلی نماز پڑھی وہ نماز جمعہ تھی۔ وہ جمعے کا دن تھا اور نماز جمعہ کا وقت تھا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ اس محل میں داخل ہوئے تھے اس کے بعد یہاں ہر نماز با جماعت پڑھی جاتی تھی۔ ایک روایت ہے کہ جب مجاہدین مدائن کے محل میں آ جا رہے تھے تو محل کے دروازے پر لکھا تھا آتش کدائے نوبہار۔ اس کے نیچے فارسی زبان میں لکھا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں وہ حاضری دے جس کے پاس علم، حوصلہ اور دولت ہو۔ ایک مجاہد نے ایک فارسی سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ فارسی نے اس تحریر کا ترجمہ کر کے سنایا۔ مجاہد نے اس تحریر کے نیچے عربی زبان میں لکھ دیا، جس کے پاس علم، حوصلہ اور دولت یا ان میں سے ایک بھی چیز ہوگی اسے شاہی دربار میں حاضری دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس وقت کسرا کے محل میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اس وقت یزدگرد حلوان میں اس حالت میں تھا کہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا اور زیادہ تر تنہا رہتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شہنشاہیت ہی سے نہیں بلکہ زندگی سے ہی بیزار ہو گیا ہو۔ اس کے کمرے میں اس کی ماں جاتی تھی یا پوران، کبھی کبھی وہ انہیں بھی کہہ دیا کرتا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کی ماں نورین اسے اس کیفیت میں دیکھتی تو بہت روتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نوجوان بیٹے کو کون سا غم کھایا جا رہا ہے۔ وہ صرف ایک امید دل میں لیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شکست کو فتح میں بدل دیا جائے، جو ممکن نہیں رہا، لیکن جنگ اور مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنا ایک وفد مدائن میں اس پیشکش کے ساتھ بھیجا کہ دجلہ کو عرب و عجم کے درمیان حد فاصل بنا دیا جائے اور جنگ بند کر دی جائے۔ کیا تمہارے بادشاہ یزدگرد کا دماغ ٹھیک نہیں رہا؟
سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے یزدگرد کے ایلچی سے کہا، کیا وہ بھول گیا ہے کہ وہ پہلے بھی پیشکش کر چکا ہے اور میں اس کی آدھی سلطنت کی پیشکش کو ٹھکرا چکا ہوں؟ اب جب کہ ہم نے مدائن پر بزور بازو قبضہ کر لیا ہے اور مال غنیمت کی تقسیم بھی ہو رہی ہے، تو میں ایسا احمق کیوں بن جاؤں کہ اتنی جد و جہد اور جانوں کی قربانی سے جو چیز حاصل کی ہے وہ میں تمہیں واپس دے دوں؟ اور اپنے شہنشاہ سے کہنا کہ اس کے باپ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کی ایسی توہین کی تھی جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یزدگرد کا وفد مایوس و نامراد واپس چلا گیا، اور یہ مایوسی حلوان پر سیاہ گٹھا بن کر چھا گئی۔ اس جیسے بادشاہ جب غمگین ہوتے تو حسین و جمیل کنیزوں، رقص و سرود اور شراب سے دل بہلایا کرتے تھے، لیکن یزدگرد تمام کنیزوں اور حرم کی تمام عورتوں کو مدائن میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ ان میں سے چند ایک نوجوان لڑکیاں بھاگ گئی تھیں، اور جو محل میں رہ گئی تھیں انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا، اور سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے انہیں مدینہ بھیج دیا تھا۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا جو اس محل میں ہوتا رہا ہے، بلکہ انہیں باقاعدہ بیویاں بنایا جائے گا اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام حاصل ہوگا۔ یزدگرد نے شراب بھی چھوڑ دی تھی۔ یزدی ایک روز پوران اس کے پاس جا بیٹھی اور اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا، میں جانتی ہوں تمہارے سینے میں کیسے کیسے زہریلے سانپ بل کھا رہے ہیں، لیکن جوان مرد اپنی یہ حالت نہیں بنایا کرتے۔ میں بھی وہی محسوس کر رہی ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یزدگرد آخر نوجوان تھا، اسے ماں نے اپنے سینے سے لگا کر اور شہر سے دور گمنام ایک گاؤں میں چھپا کر پالا تھا۔ اسے عملی زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا، فن حرب و ضرب سے وہ بے بہرا تھا۔ اس کے پاس جوش و خروش تھا اور اس کے دل میں سلطنت فارس کی محبت تھی۔ پوران نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا اور روتا ہی چلا گیا۔ دنیا مدائن پر ختم نہیں ہو جاتی یزدی، پوران نے کہا، اور سلطنت فارس بھی مدائن پر ختم نہیں ہو گئی۔ اگر تم نے اس طرح حوصلہ ہار دیا تو عرب پورے عجم پر غالب آ جائیں گے۔ اپنی بد نصیبی پر رونا آتا ہے پوران، یزدگرد نے کہا۔ وہ وقت یاد آتا ہے جب لوگ مجھے میری ماں کی مرضی کے خلاف مدائن لائے تھے اور تم میرے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہوئی تھی۔ لوگوں نے یہ توقع مجھ سے وابستہ کر لی تھی کہ میں عربوں کو تباہ اور برباد کر کے فارس کا وقار اور رعب بحال کر دوں گا، مگر میں ناکام رہا۔ مجھے اپنی عظیم سلطنت کی تاریخ یاد آتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے عراق پر یلغار کر کے یہ اتنا وسیع و عریض اور اتنا سرسبز اور زرخیز علاقہ سلطنت فارس میں شامل کر لیا تھا۔ ہم جو بنی ساسان تھے، ہم نے ساری دنیا پر اپنی جنگی طاقت کی دھاک بٹھا دی تھی۔ رومی ساسانیوں کے آگے نہ ٹھہر سکے، یونانی نہ ٹھہر سکے، مگر آج معمولی سی ایک قوم نے جس کا کوئی ماضی نہیں، سلطنت فارس کی عظمت کو پامال کر دیا ہے۔ آنے والی نسلیں کہیں گی کہ اس شکست کا قصوروار یزدگرد تھا۔ ہم مر تو نہیں گئے یزدی، پوران نے کہا۔ ہمارے پاس فوج ہے، وسائل ہیں۔ مجھے رستم کی پیشگوئی یاد آتی ہے، یزدگرد نے شکست خوردہ لہجے میں کہا۔ وہ کہتا تھا کہ سلطنت فارس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ شاید ٹھیک کہتا تھا۔ رستم مر گیا ہے، پوران نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی پیشگوئیاں مر گئی ہیں۔ اس نے یہ اپنے متعلق کہا تھا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بہت ہی برے انجام کو پہنچا۔ تم اس انجام سے بچنے کی کوشش کرو۔ لیکن کیسے؟ یزدگرد نے پوچھا۔ فوج کہاں ہے؟ ہمارے بزدل جرنیل کہاں ہیں؟ کچھ تو مارے گئے ہیں، باقی چھپتے پھر رہے ہیں۔ فوج بھی ہے، جرنیل بھی ہیں، پوران نے کہا۔ سب جلولہ میں ہیں۔ مہران، فیروزان، خرزاد، یہ تینوں جرنیل وہاں موجود ہیں۔ وہ فوج کو اکٹھا کر کے منظم کر رہے ہیں۔ نہیں پوران، یزدگرد نے کہا، ان پر عربوں کا خوف طاری ہو چکا ہے۔ یہ سب میدان جنگ کے بھگوڑے ہیں، ان پر کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ میں ایک اور شکست کا صدمہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ عرب کے یہ مسلمان مدائن میں ہی بیٹھے رہیں گے؟ پوران نے قدرے غصے سے کہا۔ وہ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تم ہوگے۔ کیا تم ان کے آگے آگے بھاگے پھرو گے؟ بھاگو گے تو کہاں تک جاؤ گے؟ ہمارے جرنیل اتنے بزدل نہیں جتنے تم ہو گئے ہو۔ تم ڈرپوک ہو یزدی، تم پوری سلطنت عربوں کو دے کر دم لوگے۔ تم مجھے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ یزدگرد نے جھنجھلا کر کہا۔ تم تنہا رہو، پوران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں لڑوں گی، میں نے تینوں جرنیلوں سے بات کر لی ہے۔ جلولہ کو ہم بڑا مضبوط مرکز بنا رہے ہیں، اور جرنیلوں نے جلولہ کے دفاع کا انتظام ایسا کیا ہے کہ مسلمان وہاں سر ٹکراتے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ پوران غصے کے عالم میں باہر کو چل پڑی۔ ٹھہر جاؤ پوران، یزدگرد نے کہا۔ پوران رک گئی اور پیچھے کو مڑی۔ مجھے جلولہ لے چلو، یزدگرد نے کہا۔ پوران اسی وقت اسے جلولہ لے گئی۔ جلولہ مدائن سے تقریباً 40 میل دور ایک شہر تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مدائن میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا، اور انہوں نے اپنے جاسوس حلوان اور جلولہ تک بھیجے ہوئے تھے۔
ان جاسوسوں میں مقامی آدمی تھے جن میں وہ عربی تھے جو بڑی لمبی مدت سے عراق میں آباد تھے۔ ایک روز 2 جاسوس آئے۔ جلولہ میں فارسیوں نے بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان جاسوسوں نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بتایا، خرزاد نے جو رستم کا بھائی ہے ایسی جنگی تدبیر پر عمل کیا ہے جو مجاہدین کے لشکر کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات پیدا کر دے گی۔ شہر کے ارد گرد اور اتنی چوڑی خندق کھودی گئی ہے جسے کوئی طاقتور گھوڑا بھی نہیں پھلانگ سکتا۔ شہر کے اندر باہر آنے جانے کے لیے کچھ جگہیں چھوڑی گئی ہیں جہاں خندق نہیں ہے۔ خندق کے ارد گرد لوہے کے نوکیلے تار بچھا دیے گئے ہیں۔ انہی تاروں سے شہر میں آنے جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ شہر کے اندر کیا کیفیت ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے پوچھا۔ لوگوں کے فوج کے جرنیلوں کے ارادے اور خیالات کیسے ہیں؟ کیا ان سب پر ہمارا رعب پہلے جیسا طاری نہیں رہا؟ یزگرد اور پوران وہاں پہنچ چکے ہیں، ایک جاسوس نے کہا۔ انہوں نے اپنی فوج کو ایسا گرمایا اور بھڑکایا ہے کہ شہری بھی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ وہ بگھوڑے جو قادسیہ اور مدائن سے بھاگے تھے وہ سب جلولہ میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ ہم نے ان کے جرنیلوں کی تقریریں سنی ہیں۔ انہوں نے اپنی فوج سے اور دوسرے لوگوں سے کہا ہے کہ ہم یہاں مقابلے میں جم گئے تو مسلمان محاصرے میں بیٹھے بیٹھے ہی کمزور ہو جائیں گے، اور اگر ہم یہاں بھی پیٹھ دکھا گئے تو پھر ہمیں اور ہماری نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ جرنیلوں نے فوج سے یہی کہا ہے کہ یہاں عربوں سے ہمارا بڑا ہی زبردست مقابلہ ہوگا۔ اگر ہم نے انہیں شکست دے دی تو سلطنت کے وہ تمام علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے اور یہاں کے لوگ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اگر فتح مسلمانوں کی ہوئی تو فارس کے لوگ ہم پر یہ الزام نہیں لگائیں گے کہ ہم لڑے نہیں تھے۔ یزدگرد جلولہ میں ہی ہوگا۔ نہیں امیر لشکر، دوسرے جاسوس نے جواب دیا۔ وہ پران کے ساتھ جلولہ آیا تھا۔ پران بڑی ہی جوشیلی عورت ہے۔ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر عورتوں، کمسن لڑکیوں اور لڑکوں کو بھی جنگ کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اس کے بولنے کا انداز ایسا پر اثر ہے کہ جو اسے سنتا ہے وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ یزدگرد واپس حلوان چلا گیا ہے۔ جلولہ میں اس قدر اناج، پانی اور روزمرہ ضرورت کی تمام اشیاء جمع کر لی گئی ہیں جو فوج کے لیے بھی اور شہریوں کے لیے بھی 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے کافی ہوں گی۔ اور امیر لشکر، اس جاسوس کے ساتھی نے کہا، جرنیلوں نے اور ہر ایک فوجی نے حلف اٹھا کر وعدہ کیا ہے کہ عربوں کو جلولہ کی دیوار کے باہر ختم کر کے ان کی لاشیں خندق میں پھینک کر مٹی ڈالیں گے۔ کیا بگوڑے فوجی ابھی تک آ رہے ہیں؟ ہاں امیر لشکر، جاسوس نے جواب دیا۔ وہ خود بھی آ رہے ہیں اور انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی لایا جا رہا ہے۔ جلولہ کے لوگ ہر آنے والے فوجی کا والہانہ استقبال کرتے ہیں اور پھر اس سے وہی حلف لیا جاتا ہے جو دوسروں سے لیا گیا تھا۔ مدائن سے بھاگے ہوئے شہری جلولہ میں خیموں میں رہ رہے ہیں۔ وہ سب لڑنے کے لیے تیار ہیں، تیغزنی اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے ہیں۔ بعض مورخوں نے جلولہ کے دفاعی انتظامات اور شہر میں جو فوج تھی ان کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اتنی زیادہ فوج کے مارے جانے کے باوجود جلولہ میں مقیم فوج مسلمانوں کی نسبت کم و بیش 3 گنا زیادہ تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کسی بہروپ میں جلولہ گئے اور کچھ دور سے خندق اور خاردار تار دیکھی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے امیر المؤمنین کو آتش پرستوں کی ان تیاریوں کی تفصیل لکھی اور یہ بھی لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فارسیوں کا آخری مضبوط مورچہ ہے اور وہ وہاں آخری مارکا لڑنا چاہتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے فارسیوں کے دفاعی انتظامات اور تیاریوں کی تفصیلات پڑھ کر لکھا کہ ہاشم بن عتبہ کو 12,000 مجاہدین دے کر جلولہ بھیجا جائے۔ ہراول میں قیقاع بن عمر ہوں گے، دائیں پہلو پر مشعر بن مالک، بائیں پہلو پر عمر بن مالک اور پیچھے والے حصے کے کماندار عمر بن مرہ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور بھی کچھ ہدایات دی تھیں۔ انہوں نے زور دے کر لکھا تھا کہ ایک ہی بار سارا لشکر جلولہ کی لڑائی میں نہ جھونک دینا، مدائن کا دفاع مضبوط رکھنا۔ جلولہ سے اپنی پسپائی بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں مدائن کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اس مشکل کا حل پہلے ہی تیار رکھنا۔ امیر المؤمنین کا حکم ملتے ہی سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور اسے 4 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے سالار مقرر کیے اور انہیں بتایا کہ جلولہ میں انہیں کیسا دفاع ملے گا۔ اور یاد رکھ میرے بھائی کے بیٹے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اپنے بھتیجے ہاشم بن عتبہ سے کہا، تو بڑی سخت آزمائش میں جا رہا ہے۔ ہمارا خاندان ناکامی اور شکست کے صرف نام سے واقف ہے، کبھی شکست کھائی نہیں، ہم کبھی ناکام نہیں ہوئے۔ اگر تو ناکام رہا تو زندہ واپس نہ آنا، تیری لاش آئی تو میں اسے نہیں دیکھوں گا۔ کیا مجھے کمک کی امید رکھنی چاہیے؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں تیری پیٹھ پیچھے رہوں گا، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ میں خود محسوس کر لوں گا کہ تجھے کمک کی ضرورت ہے اور وقت سے پہلے تجھے کمک مل جائے گی۔ قیقاع بن عمر میرے ساتھ رہے گا اور تیرے ماتحت جو دوسرے سالار جا رہے ہیں وہ امیر المؤمنین کے منتخب کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تو ہی انہیں دھوکہ دے جائے۔ یہ بھی سن لے، آگ کے پجاریوں نے قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیں
خندق کے باہر ہی تباہ کر کے لاشیں خندق میں پھینک دیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے ہاشم بن عتبہ کو بتایا کہ فارس کی فوج کا محصور ہو کر لڑنے کا انداز یہ ہے کہ اس کے 2-4 دستے باہر آ کر زوردار حملے کرتے اور قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں۔